نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار أثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم قال الله تعالى للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي قال الآخر الحدیث۔ یہ باب ہے باب خلق الجنت والنار، جنت اور دوزخ کی پیدائش کا بیان۔ اس باب کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ عقیدہ دماغ میں آ جائے کہ جنت اور دوزخ پیدا ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں کہ حساب و کتاب کے بعد بنایا جائے گا، پیدا کیا جائے گا، بلکہ اب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا ہے، پیدا کر چکا ہے۔ اس باب کی پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ اب چونکہ کچھ لوگ عقیدہ ایسا بنائے ہیں اور کچھ ملحد اور بے دین لوگوں کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ پیدا نہیں ہوئی، قیامت کے بعد اس کو پیدا کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً اس کا ذکر فرما دیا، اعدت للکافرین، اور جہنم یہ کافروں کے لیے بنا جا چکی ہے، اعدت بن گئی ہے، پیدا کی جا چکی ہے۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کے رحم کی جگہ ہے جنت، ایک اللہ تعالیٰ کے غضب کی جگہ ہے جہنم۔ اس کی پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحاجت الجنت والنار، جنت اور دوزخ نے مناظرہ کیا، بحث کی، بات چیت کی۔ جنت اور دوزخ نے، فقالت النار، تو جہنم بولی، اوثرت بالمتکبرین والمتجبرین، میں غرور والے، جبر والے، تکبر والے، ظالم لوگوں سے خاص کر دی گئی ہوں، مجھے خاص کر دیا گیا ہے، یعنی مجھ میں خاص طور پر متکبر، متجبر، جابر و ظالم اور غرور و تکبر والے وہ میرے اندر رہیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص کر دیا گیا ان لوگوں سے۔ ظاہر بات ہے یہ لوگ جہنم میں رہیں گے۔ قالت الجنہ، اور جنت بولی، لا فمالی، میرا بھی تو حال دیکھو، میری بھی کیا بات ہے، لا يدخلنی الا ضعفاء الناس وسقطهم، جنت بولی کہ مجھ میں تو سیدھے سادے، گرے پڑے، کمزور لوگ آئیں گے۔ کون آئیں گے؟ سیدھے سادے، سقطهم، گرے پڑے، ضعفاء الناس، کمزور، سیدھے سادے، گرے پڑے، وہ لوگ مجھ میں آئیں گے۔ مجھ میں کوئی جابر نہیں آئے گا، متکبر نہیں آئے گا، ظالم نہیں آئے گا، اللہ کے سیدھے سادے بندے وہ اس میں آئیں گے۔ جہنم میں، جنت میں ایسے ہی لوگ رہیں گے، سادہ قسم کے لوگ، سادہ ادھر ہیں اور دادا ادھر ہیں۔ تو
تو جنت اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے بھر ڈالی ہے، ضعفاء الناس، کمزور، ساقتہم، گرے پڑے اور کمزور گرے پڑے سادہ لوگ. تو جنت بولی مجھ میں یہی لوگ داخل ہوں گے. قال اللہ تعالیٰ، اب اللہ فیصلہ کرتا ہے. قال اللہ تعالیٰ للجنہ، اللہ نے جنت سے کہا انما انت رحمتی. اللہ فرماتا ہے جنت سے کہ اے جنت تو میری رحمت کی جگہ ہے، تو میری رحمت کی. ارحم بک من اشاء من عبادی، میں تیرے ذریعہ اپنے بندوں میں جس پہ چاہوں گا رحم کروں گا. یعنی میں جسے تجھ میں داخل کروں، مطلب میں نے اس بندے پہ رحم کر دیا. میں تیرے ذریعہ اپنے بندوں میں جس پہ چاہوں گا رحم کروں گا. وقال للنار، اور جہنم سے اللہ نے فرمایا انما انت عذابی، تو میری عذاب کی جگہ ہے، تو میرا عذاب ہے. وَعَذِّبُ بِكَ مَنْ أَسَاءُ مِنْ عِشَاءُ مِنْ عِبَادِي، میں تیرے ذریعہ اپنے بندوں میں جس سے چاہوں گا عذاب دوں گا، جسے چاہوں گا اسے عذاب دوں گا. وَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مَمْلُوءً، اللہ کہتا ہے مگر تم دونوں کا بھر جانا متعین ہے، تم دونوں کو بھر دیا جائے گا. جہنم بھی بھری جائے گی، جنت بھی بھری جائے گی. فَأَمَّا النَّارُ، اللہ فرماتا ہے یعنی آقا نے فرمایا رہی جنت رہی جہنم، فَلَا تَمْلِئُ حَتَّى يَضَعُ اللَّهُ رِجْلَهُ، تو وہ نہ بھرے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق کے قدم رکھے گا. جہنم میں اللہ قدم رکھے گا. یہ جملہ متشابہات میں سے ہے، یعنی جہنم اتنی بڑی ہے کہ دنیا کے سارے ظالم و متکبر و غرور والے چلے جائیں گے، مگر جہنم سے آواز آئے گی حل من مزید، حل من مزید، اور آنے دو، اور آنے دو. پیٹ نہیں بھرے گا. حدیث شریف میں آیا جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا. وہ کہے گی حل من مزید، اور آنے دو، اور ہے. اللہ بھرتا رہے گا یہاں تک کہ ظالم و جابر و جہنمی دوزخی ختم ہو جائیں گے، مگر جہنم سے آواز آئے گی اور آنے دو. تو پھر آقا فرماتے ہیں اللہ اپنی شان کے مطابق جہنم میں قدم رکھے گا تو اس کی جو خواہش ہے کہ اور آنے دو وہ ختم ہو جائے گی. یقول قط قط قط، جہنم کہے گی بس 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 ہو گیا. یقول قط قط قط، جہنم کہے گی بس 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 ہو گیا. اور جو ہے فَهُنَالِكَ تُمْلِئُ وَيُذِيبُ بَعْضُ إِلَى بَعْضٍ. اللہ اللہ. تو اب اس وقت یہ حال ہوگا کہ جہنم بھر جائے گی اور اس میں سے بعض کا حصہ بعض کی طرف سمٹ جائے گا، جو جگہ خالی ہوگی وہ پور ہو جائے گی. اللہ اپنی شان کے مطابق قدم رکھے گا تو بھر جائے گی اور اس کا بعض کا حصہ بعض سے سمٹ جائے گا. اور جہنم کی جو خواہش تھی حل من مزید، اور آنے دو، یہ ختم. پھر اللہ تعالیٰ اپنا قدم جیسی اس کی شان ہے، یہ متشابہات میں سے ہے، نکال لے گا. مگر اللہ تعالیٰ جہنم کے لیے کوئی نئی مخلوق پیدا نہیں کرے گا، جو ہے وہی ہے. مگر جنت میں سانے فلا یظلم اللہ من خلقی احدا، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پہ ظلم نہ کرے. یعنی جنت کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ جو لوگ گناہ گار کفر و شرک میں مرے ہیں وہی لوگ جہنم میں رہیں. اور جب جہنم بہت بڑی ہے، اس کی خواہش ابھی تک پوری نہ ہوئی، وہ پکارتی ہے کہ اور آنے دو. اللہ اپنے شان کے مطابق قدم رکھے تو اس کا حصہ بعض سے بعض میں سمٹ جائے گا اور اس جہنم کی آرزو پوری ہوگی. اب سنیں آقا فرما دے وَأَمَّا الْجَنَّةُ، رہی جنت فَإِنَّ اللَّهَ يُنشِئُ لَهَا خَلْقًا، اللہ تعالیٰ اس کے بھرنے کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کر دے گا. اللہ اس کو بھرنے کے لیے نئی مخلوق پیدا کرے گا اور وہ جنت بھر جائے گی. اب جنت کے لیے نئی مخلوق تو یہ کرم ہوگا جس کو اللہ پیدا کرے گا، مگر جہنم کے لیے ایسا نہیں ہوگا. وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا کہ کسی اور کو پیدا کر کے پھر جہنم میں ڈالے. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا. مگر جنت میں ایسا ہوگا، جنت خالی رہ جائے گی. اب جنتی ہیں کتنے بھائی؟ 72 میں سے 73 فرقوں میں سے ایک ہی فرقہ ہے جنتی.
ایک ہی ناجی ہے، باقی 72 کل منہما فی النار وکل واحدۃ فی النار، سب جہنمی ہے الا ملۃ واحدہ، مگر آقا فرماتے ایک۔ قالوا ما ہی، آقا وہ ایک کون ہے؟ ما انا علی و صحابی، رسول اللہ کہتے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی جماعت ناجی و جنتی ہے۔ ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، میرے صحابہ جس پر ہیں وہ جنتی ہے۔ باقی کچھ صحابہ کے گستاخ، کچھ اہل بیت کے گستاخ، انبیاء کے قاتل یہود و نصارہ، اور کچھ ضروریات دین کا انکار کرنے والے، جنت و دوزخ کا انکار کرنے والے، علم غیب کا انکار کرنے والے، حضور کی شفاعت کے منکر، سرکار کے کمالات کے منکر، حضور کے معجزات کے منکر، اور دین کے منکر، ملحد قسم کے لوگ، زندیق قسم کے لوگ، خدا کی وحدانیت کے منکر، اللہ کے ایک ہونے کے منکر، شرک کے قائل، بت پرستی کے قائل، ستارہ پرست ہے، آگ پرست ہے، طرح طرح کے ہیں، ان سب میں ایک ہی جنتی ہے۔ کون؟ جس کا عقیدہ رسول اللہ اور حضور کے صحابہ پر اور سرکار کے صحابہ کے طریقے پہ ہو۔ آقا فرماتے علیکم بسنتی و بسنت خلفاء الراشدین المہدیین، آقا کہتے تم پر میری سنت لازم ہے، اور میرے بعد میرے وہ خلفاء جو راشدین ہیں اور مہدی ہدایت دینے والے اور ہدایت پر ہیں، ان کا طریقہ تم پہ لازم ہے، اور انہی کے طریقے ہی میں جنت ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس پہ رب نے انعام رکھا ہے، صحابہ، حضور کے خلفائے راشدین۔ تو یہ ایک ہی جنتی ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ جنت کو بھرے گا تو اس کے لیے نئی مخلوق پیدا کرے گا، مگر وہ مخلوق کیسی ہوگی؟ وہ مخلوق اللہ تعالیٰ جو جنت میں دنیا سے نیک اعمال کر کے جنت میں گئے ہیں، وہ دوسری جو مخلوق ہوگی، اللہ اس جنت کو بھرنے کے لیے وہ جو مخلوق پیدا کرے گا وہ سب ہمارے خادم ہوں گے، اللہ خدمت کے لیے، یعنی دونوں کا شطر بھرنا ہے، جنت و جہنم، مگر اللہ تعالیٰ جہنم کو بھر دے گا اور وہ سمٹ جائے گی اور جنت میں نئی مخلوق پیدا کرے گا۔ اللہ اللہ۔ ان انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال جہنم یلقى فیہا وتقول هل من مزید حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة۔ متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں ڈالا جاتا رہے گا، لوگوں کو جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا، اور وہ کہتی رہے گی حل من مزید، اور کچھ ہے تو آنے دو، حل من مزید، اور آنے دو۔ فیضع رب العزہ، تو رب العزت اس جہنم میں اپنے شان کے مطابق وہ قدم سے نزول فرمائے گا، تو اس جہنم میں بعض کا حصہ بعض سے سمٹ جائے گا، جگہ تنگ ہو جائے گی، اس کی خواہش پوری۔ فتقول، وہ کہے گی قط بس بعزت و کرمک، مولا تیری عزت اور تیرے جلال اور تیرے کرم کی قسم بس ہو گیا۔ ولا یزال فی الجنہ، اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں بچی ہوئی جگہ وَإِذَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ، اور جنت میں بچی ہوئی جگہ رہے گی، جنت میں بھی جگہ بچی رہے گی۔ آقا کہتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مخلوق پیدا کرے گا جنہیں اللہ تعالیٰ يُسْكِنُهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ، جنت کی اس بچی ہوئی جگہ میں اللہ انہیں سکونت دے گا، انہیں آباد کرے گا، اور جنت کی جگہ بھر جائے گی۔ یہ چونکہ کرم کی جگہ ہے، اللہ کے رحم کی جگہ ہے،
اللہ جس بندے پہ رحم کرے گا اسے جنت دے گا. کرم کی جگہ ہے، پاک لوگوں کی جگہ ہے. ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الجنہ قال لجبریل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ثم حفها بالمكاره ثم قال يا جبريل اذهب فانظر فيها إليها قال فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد قال فلما خلق الله النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها قال فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لا يسمع بي أحد فيدخلها فحفها بالمشهبات ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها قال فذهب نظر إليها فقال أي ربي وعزت لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها رواه الترمذي وابو داود. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت پیدا کی تو حضرت جبریل سے فرمایا جاؤ جبریل جنت کو دیکھ کے آؤ، جاؤ جبریل جنت دیکھ کے آؤ. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے آئے اور جنت کو دیکھا. وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِأَهْلِهَا اور جنت کی وہ ساری نعمتیں دیکھی جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے بنائی ہیں، تیار کی ہیں، سب دیکھا. ثم جاء پھر تشریف لے آئے. فقال اے ربی حضرت جبریل کہتے ہیں اے مولا تیری عزت کی قسم لا يسمع بی احد الا دخلها، جو انسان اس جنت کے بارے میں سنے گا وہ ضرور داخل ہونے کی تمنا کر ہی لے گا. اتنی ہے کہ جو سنے گا اس میں رہنے داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا. آقا کہتے ہیں ثم حفها بالمکارہ، اللہ اللہ، مگر ایسے نہیں ملے گی، ایسے ہی نہ ملے. آقا کہتے ہیں پھر حضرت جبریل کو بھیجا گیا، پھر آئے، پھر جنت کو دیکھا. حفها بالمکارہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشقتوں سے گھیر کے رکھا ہے. اللہ نے حفها بالمکارہ، جنت کو تکلیفوں سے گھیر کے رکھا ہے. ایسے جائیں گے کیا؟ پہلے تکلیفوں کی دیواروں کو پار کرنا پڑے گا. صبر کی دیواریں، تکلیف کی دیواریں، مشقتوں کی دیواریں، آزمائش کی دیواریں، امتحان ہے. اور وہ نبیوں سے لے کر امت تک سب کا ہے. انبیاء کو ان کی امت نے قتل کیا، شہید کیا ہے، اور جو ہے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں مبتلا فرمایا. اور امت میں جن کے لیے اللہ نے جنت کو مقدر کیا ہے انہیں دنیا میں آزمایا ہے. اللہ انہیں مشقتیں ڈالتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ان تکلیفوں میں صابر رہتے ہیں، شاکر رہتے ہیں، اور باوجود دنیا کی ساری تکلیفوں کے اللہ کی رضا کی فکر کرتے ہیں. ان ساری تکلیفوں سے گزرتا ہے تو تکلیفوں کی دیوار پار کرنے کے بعد جنت آتی ہے. حسبتم ان يدخل الجنہ، اللہ کہتا ہے کیا اس گمان میں ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اور تمہارے پاس اگلوں کے قصے نہ آئے، اگلوں کی باتیں، اگلوں کے قصے نہ آئے تمہارے پاس، کیسے کیسے آزمایا گیا ہے اور کن تکلیفوں سے دوچار کیا گیا ہے. کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا. فرعون ایک عورت کو تیل میں ڈالتا ہے، کبھی بھی دین چھوڑ دے، مذہب چھوڑ. فرعون کے لڑکی کی باندھی تھی.